الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إلى آخر الآية. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: سل من قطعك فاعف عمن ظلمك وأحسن من أساء إليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، اس وقت میں نے آخرہ خدمات میں کلام پاک میں سے سورہ مائدہ کی ایک آیت شریفہ کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور اس کے ساتھ میں حدیث شریف کی. آج کی میری اس تقریر کا موضوع ہے اسلام ایک امن والا مذہب. یعنی اسلام وہ مذہب ہے جو انسانیت کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، تمام انسانیت کے. یہ عنوان، یہ موضوع میں نے اس لیے چنا کہ فی الحال کے دنوں میں کشمیر کے اندر پہلگام ایک جگہ ہے جو ٹورسٹ پلیس ہے، جس کو منی سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے. تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا. وہاں پر جو لوگ سیاح تھے، ٹورسٹ لوگ تھے، ان پر حملہ کیا گیا اور تقریباً 26 لوگوں کی جانیں چلی گئی، معصوم لوگوں کی، بے گناہ لوگوں کی جان چلی گئی. اب جب سے یہ واقعہ پیش آیا، ہمارے ملک کے اندر لوگ کئی رائےوں میں بٹے ہوئے ہیں. جو سیکولر لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک دہشت گردانہ حملہ تھا، اور جو دہشت گردی ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اسلام سے تعصب رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں نے کیا اور اسلام میں جو ہے دہشت گردی کو بڑھاوا دیا گیا ہے. تو طرح طرح کی رائے ہیں لوگوں کے اندر. لیکن اب ہمارے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو، لیکن ایسا نہیں کہ دنیا میں جتنے بھی دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں پورے مسلمان ہی ہوتے ہیں. ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن جب مسلمان کرتا ہے تو اس کو اسلام سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن جب دوسرے مذاہب کے لوگ کرتے ہیں تو ان کو ان کے مذاہب سے نہیں جوڑتے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو اب ہمارے لیے جاننا ضروری کہ اسلام کیا کہتا ہے. سورہ مائدہ کی جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کی ہے،
اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. قرآن یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا ناحق قتل کرے، صرف ایک قتل، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کوئی کسی کا ناحق قتل کر دے، کسی بے گناہ کا، یا بغیر ملک میں فساد کرنے پر قتل کر دے، کسی نے فساد ہی نہیں مچایا، تو وہ ایسا ہے جیسا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی ایک شخص کی جان لینا گویا ایسا ہے کہ ساری انسانیت کی جان لے لی. آگے فرمائے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اگر کوئی کسی کو بچا دے قاتل سے یا ظالم سے تو ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام انسانیت کی جان کو بچایا، تمام انسانوں کو بچایا. تو دیکھیے جو مذہب، جو قرآن، جو دین ایک انسانیت کے قتل کو، ایک انسان کے قتل کو سارے انسانیت کے قتل بتا رہا ہے، ایک انسان کی جان کو بچانے کو سارے انسانیت کی جان بتا رہا ہے، تو مذہب کیسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ کسی ناحق کا قتل کیا جائے؟ اس لیے ہمارے مذہب کا نام ہے اسلام، جس کا معنی ہے پیس، امن. تو ہمارا مذہب اسلام یہ وہ مذہب ہے کہ جو امن کی دعوت دیتا ہے. آج بہت سارے اخباروں میں آپ نے پڑھا ہوگا اور نیوز دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ویڈیوز آ رہی ہے کہ کشمیری لوگوں نے کس طرح سے اپنی جان جوخم میں ڈال کر ان لوگوں کی جان بچائی. کسی نے پیٹھ پر ان کو بٹھا کر جان بچائی، کسی نے اپنے گھر میں پناہ دی، کسی نے کھانا دیا. یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ ان کا مذہب، کشمیریوں کا مذہب یعنی اسلام، اس بات کا حکم دیتا ہے کہ کسی ایک کی جان بچانا گویا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کی جان بچا دیا. لیکن اس کے باوجود آج دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے. تو غلط محترم دوستو، قرآن کہتا ہے کسی ایک کا ناحق قتل کرنا ایسا ہے جیسا ساری انسانیت کا قتل کر دیا ہو. کسی ایک کی جان بچانا ایسا ہے گویا ساری انسانیت کی جان بچائے. سورہ نساء کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے حقوق کا حکم دیتا ہے. حقوق العباد، پہلے اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اس کے بعد والدین پر احسان کرو، پھر رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، پڑوسیوں پر، دور کے پڑوسی، نزدیک کے پڑوسی، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور سفر کا ساتھی، وَابْنِ السَّبِيلِ، پھر مسافر. تو ان تمام کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا. جہاں قرآن نے یہ حکم دیا کہ آپ پڑوسی کے ساتھ، مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہاں پر مذہب کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا وَابْنِ السَّبِيلِ، جو مسافر ہو وہ کسی بھی مذہب کا ہو اس کی مدد کرو جس طرح کی اس کو ضرورت ہے. تو یہی کچھ کر دکھایا ہمارے کشمیری بھائیوں نے کہ ان کو مسافر سمجھ کر ان کی جان بچائی. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ماننے کے لیے تیار نہیں. ان کو بہانا چاہیے اسلام کو بدنام کرنے کا. لیکن اسلام تو اس بات کی اجازت دیتا ہے، اس بات کا حکم دیتا ہے کہ کسی کا ناحق قتل نہ کیا جائے اور جان بچائی جائے. آپ نے فتح مکہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ مسلمانوں پر ہجرت سے پہلے کتنے ظلم اٹھائے گئے مکے کے اندر، طرح طرح کی اذیت دی گئی. یہاں تک کہ دارالندوہ میں یہ میٹنگ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یا تو قید کر لیا جائے یا قتل کر دیا جائے.
قید کر دیا جائے، قتل کیا جائے، یہاں سے نکال دیا جائے۔ جب یہاں تک بات آپ پہنچی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی، تو مسلمان چوری چھپے ہجرت کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کرنے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ چین سے نہیں بیٹھے، پھر بھی مسلمانوں کو چھیڑتے رہے، یہاں تک کہ جنگ بدر ہوا، جنگ احد ہوا۔ لیکن صرف 8 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں نے ایک بڑی فتح نصیب ہوئی، یعنی مکے کو فتح کر لیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ وہی کفار تھے مکہ کے جنہوں نے اسلام پر مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم اٹھائے تھے۔ یہ سوچے لگے کہ آج تو تمہاری خیر نہیں، تم کو قتل کر دیا جائے گا یا تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو لوگ ہتھیار ڈالتے ہیں ان کو امان ہے، وہ محفوظ ہے، یا جو اپنے گھر کے اندر چلے جائے ان کو بھی امان ہے، جو ابھی ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے ان کو بھی امان ہے، جو حرم شریف کے اندر داخل ہو جائے ان کو بھی امان ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکے والوں سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تم جانتے ہو؟ تو یہ لوگ کہنے لگے اخن کریم، آپ کرم والے بھائی ہیں، وہ ابن اخن کریم، آپ کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں، آپ کچھ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم کو معافی ہے، تم میں سے کسی سے بدلہ نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، مسلمان چاہتے تو ایک ایک ظلم کا بدلہ چکا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان فرما کر تمام کو معاف کر دیا۔ تو یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ وہی اسلام ہے، آج بھی اسلام یہی سکھاتا ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں طرح طرح کی سازشیں رچی جاتی ہے اور مسلمانوں کے نام پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے مسلمانوں کرنے والے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے کیا، ہو سکتا ہے مسلمان ہو لیکن ان کو اسلام سے کیوں جوڑا جاتا ہے؟ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا ہر ملک میں ہر مذہب کے لوگ جو ہے دہشت گردی میں مبتلا ہے، لیکن ان کے مذہب سے ان کو جوڑا نہیں جاتا، لیکن مسلمانوں کو جوڑا جاتا ہے۔ جبکہ جو اچھے لوگ دنیا میں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ صحیح بات ہے۔ تو محترم دوستو، آج دنیا میں ایسا ماحول ہے کہ سازشیں کی جاتی ہے اور مسلمانوں کے نام پر ڈال دی جاتی ہے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ سازشیں کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا جاننے والا، قدرت والا ہے، اللہ چاہے تو اس کو ظاہر کر سکتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کا قتل ہوا، بہت مالدار تھا، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ انہوں نے، ان لوگوں نے خود ایک شخص کا قتل کر دیا، خود ہی قتل کیا، اور ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے کہ فلاں شخص نے قتل کیا، فلاں نے قتل کیا، تو ایک دوسرے پر الزام مارنے لگے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ مخرجون، کہ اللہ کو ظاہر کرنا تھا۔ تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم یہ بتائیے کہ شخص نے اس کا قتل کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہوئے اور اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ایسا کرے کہ ایک گائے کو ذبح کرے اور اس کی گائے کا گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر اس میت کے منہ پر مارے،
پھر وہ شخص زندہ ہوگا اور وہ بتائے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ ایسا کیے، اس کے بعد وہ کہنے لگے گائے کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے، کیسے، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ آخرکار انہوں نے ایک گائے کو ذبح کیا، اس کا گوشت کا ٹکڑا لیا اور اس کی میت کے اوپر مارا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مر گیا، یعنی یہ شخص بڑا مالدار تھا، مان کے اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کیا تھا۔ تو دیکھیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے تو کس طرح سے ظاہر کر سکتا ہے۔ تو جو سازشیں ہو رہی ہے تو ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ظاہر ہو جائے گی، یہ بھی سامنے آ جائے گا کہ کس نے یہ سازشیں کی۔ تو غرض محترم دوستو، ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا مذہب امن پسند مذہب ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، امن کا حکم دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی ایک شخص کا قتل کرتا ہے تو گویا ایسا ہے اگر کسی نے ایک شخص کا ناحق قتل کیا تو اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، کسی نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ تو جو مذہب اتنا اچھا پیغام دیتا ہو وہ مذہب کیسے اس بات کا حکم دے سکتا ہے کہ کسی معصوم کی جان لی جائے، اور پھر وہ ابن السبیل کہ جو مسافر ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو غرض محترم دوستو، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو اور کائنات کے تمام مسلمانوں کو اپنے دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو بے نقاب کر دے جن لوگوں نے یہ سازش رچی ہے، اور ہم سب کو